الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہراء بدعۃ نورہ، زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ایک ایک مرتبہ درود ضرور پڑھیں۔ الصلاۃ، پکھا میری طرف نہ کریں، پکھا ادھر رکھیں، ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا۔ اللہ کریم حضور کے توسل سے 8ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اراکین انجمن جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم اس بزم کے تمام اراکین اور بالخصوص ڈاکٹر محمد عارف شکیب صاحب اور علامہ عاقب صاحب، اللہ آپ سب کو عزتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں عطا فرمائے، اور میرا کریم پروردگار اس بزم کی اس محنت کو کئی روزہ پروگرام، 10 11 12 روزہ نہیں، کئی روزہ یہ شیڈیول جو ہے، اللہ اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول بھی فرمائے، اور آپ سب کو اس کا اجر اور اعلیٰ اجر، عظیم اجر عطا فرمائے۔ آپ لوگ ایک وسیلہ بنے ہوئے ہیں قرآن حکیم کی تشہیر کا، اللہ آپ کو اس پہ استقامت بھی عطا فرمائے اور عقائد حقہ پہ زندگی عطا فرمائے، اور اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ پچھلے سال حاضر ہوئے تھے تو اسٹیج اس طرف تھا، تو آج اسٹیج اس طرف آ گیا ہے۔ اسٹیج بدلا ہے لیکن آیت نہیں بدلی۔ میں نے پچھلے سال والی ہی آیت کو تلاوت کیا ہے، کیونکہ پچھلے سال میں اس آیت پہ آدھی گفتگو کر کے گیا تھا، ساری آیت نہیں پڑھی تھی، اور وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلے سال اگر آئے تو انشاءاللہ پھر اس آیت کو مکمل پڑھیں گے۔ پچھلے سال سورہ نحل میں سے جو آیت پڑھی تھی آپ کو فقیر کے لفظ یاد آ جائیں گے۔
ہم نے یہاں سے پڑھا تھا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ آیت کا آدھا اگلا حصہ ہے، یہ اس آیہ مجیدہ کا، اس آیت مبارکہ کا، سورہ نحل کی 89 نمبر آیت ہے، یہ اگلا ٹکڑا ہے، اگلا حصہ ہے، اور اس پہ ہم نے تقریباً 60-65 منٹ یا 45 سے 40 منٹ، اب مجھے یاد نہیں، گفتگو کی تھی کہ قرآن رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے، علم کل بھی ہے۔ آ گیا جی ذہن میں؟ اس پہ بڑی تفصیلی بات میں کر گیا، اور پھر وعدہ کیا تھا کہ پھر آئے تو اس آیت کے دوبارہ پڑھیں گے۔ اب میں اسی آیت کے پچھلے حصے کو پڑھ رہا ہوں، اور اس طرح پھر یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی، یہ ایک آیت پہ گفتگو مکمل ہوگی، 2 خطابات میں ایک آیت پہ گفتگو مکمل ہو جائے گی، کیونکہ اس کے پہلے حصے میں جو آج ہم پڑھیں گے، اس کے پہلے حصے میں عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ پہلا حصہ ختم نبوت پہ مبنی ہے، اور اس کا دوسرا حصہ فضائل قرآن اور صاحب قرآن اور آل محمد، یہ میں گفتگو کر گیا ہوں۔ دیکھیں، میرے پاس کوئی ایسا خطاب نہیں ہے کہ کوئی اوپر سے اترنا ہے اور میں نے بس زبان پہ لے آنا ہے، نہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ وہ بڑے خطیب ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہیں خطاب اترتا ہے۔ میں محقق ہوں، اور محقق غیر جانبدار ہوتا ہے، مگر حق جانب ہوتا ہے۔ میں جو تحقیق کرتا ہوں سارا دن، جو قرآن و سنت میں محنت اور تگ و دو کرتا ہوں، وہی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اور وہی ممبر رسول پہ بیان کرتا ہوں۔ تو آئیے میں اس پہلے حصے کو پڑھتا ہوں۔ بیٹا آپ لوگ ذرا خاموش رہیں، چھوٹے بچوں، آپ والی باتیں نہیں ہیں، اسی لیے اٹھایا جاتا ہے۔ اب ذرا چھوٹے بچے ادھر سے بھی، بائیں سے بھی اور دائیں سے بھی، چھوٹے بچوں کی آواز بالکل نہ آئے، اور آپ کا سبحان اللہ قبول ہو چکا ہوا ہے، معصوم ہیں، انہوں نے سبحان اللہ کہا ہے، قبول ہو گیا ہوا ہے، لیکن اب آپ نے خاموش رہنا ہے تاکہ میں اپنے دوستوں تک کوئی پیغام پہنچا سکوں۔ ڈاکٹر صاحب حکم کر رہے تھے کہ گھنٹہ پورا، تو میں مسکرا رہا تھا کھانا کھاتے ہوئے کہ میں گھنٹہ کہاں خطاب کرتا ہوں، میں وہی 35 سے 40 منٹ باتیں کرنے والا بندہ ہوں۔ یہ تحقیق پہ مبنی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ مختصر ہوتی ہیں، اچھے لمحات، لطف والے لمحات، انوار و تجلیات والے لمحات مختصر ہوتے ہیں، زیادہ لمبے نہیں ہوتے۔ ہاں جی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، مختصر تھا، پانی چلتا رہا، وہ کنڈی ہلتی رہی، ہاں تو پھر مختصر ہی ہوتا ہے نا پھر، اس لیے یہ حکم نہ کیا جائے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کچھ طوالت ہو جائے۔ 7:50 پہ گفتگو شروع ہو گئی ہے، اور گفتگو انشاءاللہ اب جاری ہے۔ یہ سورہ نحل ہے جی، 16 نمبر سورہ ہے۔ میں عرض کر چکا کہ اگلا حصہ ہم پچھلے سال سن چکے، اور ویڈیو موجود بھی ہے، میرا خیال ہے اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ اگر آپ کا دل کرے کہ سارا خطاب سنا جائے تو آج کا حصہ پہلا ہے، پچھلے سال وہ حصہ دوسرا تھا۔ اب آپ یہ مکمل خطاب ایک آیت پہ مکمل خطاب استسماع آپ اس کا کر سکتے ہیں، آپ اسے سن سکتے ہیں۔ آئیے ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ قرآن حکیم میں جب بھی لفظ یوم آئے، یوم کا معنی ہوتا ہے قیامت کا دن۔ کون سا دن؟ آپ کی زبانوں پہ قرآن آنا چاہیے جی، کون سا دن؟ جب بھی لفظ یوم آئے، میں مثال اس کی دیتا ہوں، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت والے دن ہر چیز خبر دے گی۔ یوم سے مراد کون سا دن؟ دیکھیں آپ کی زبانوں پہ قرآن آنا چاہیے، کون سا دن؟ اچھا میں آسان آیت پڑھتا ہوں، سب کو آتی ہے، مالکی، کون سا دن ہے؟ بھئی یہی سمجھانا ہے آپ کو، یوم سے مراد کون سا دن ہے؟ اب ذرا سنیے گا، وَيَوْمَ، اور قیامت والے دن، نَبْعَثُ، ہم اٹھائیں گے، فی کل امتن، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، علیہم من انفسہم، اور وہ گواہ اس امت میں سے ہوگا، اور اس امت کا نبی ہوگا۔ آدم علیہ السلام آئیں گے، اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ شیس علیہ السلام آئیں گے، اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ نوح علیہ السلام آئیں گے، اپنی امت کی گواہی دیں۔ خلیل اللہ آئیں گے، ذبیح اللہ آئیں گے،
عیسیٰ علیہم تک سارے نبی اپنی 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 امتوں کی جب گواہی دے لیں گے، اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، زہرا کے بابا آئیں گے، حسین کے نانا آئیں گے، آ کے آپ اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ آپ نے غور نہیں کیا، جو اپنی اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں، جو کائنات کا گواہ ہو اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے۔ بس آج یہی عنوان ہے، آج یہی گفتگو ہے، بس اسی پہ میں کچھ آیات پڑھوں گا۔ جب آپ کو عقیدہ ختم نبوت آپ کے ذہنوں میں منضبط ہو گیا، مضبوط ہو گیا، پکا ہو گیا، تو میں اسی وقت انشاءاللہ، وہ آدھے گھنٹے میں ہو جائے، وہ 15 منٹ میں ہو جائے، 20 منٹ میں ہو جائے، 35 منٹ میں ہو، 40 میں ہو، 50 میں ہو، 60 میں ہو، جب بھی ہو، جب ہو گیا میں انشاءاللہ پھر ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ مجھے اجازت دے تاکہ میں سفر کر سکوں۔ لو جی آئیے، اگر ایک آیت ختم نبوت پہ مبنی اگر ایک آیت آپ تک آ گئی، اب آئیے سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ 2 نمبر سورہ ہے، 60 نمبر آیت ہے۔ بڑے توجہ سے، بی کنسنٹریٹ پلیز، اپنی ہر طرح کی توجہ اب صرف قرآن حکیم کی طرف۔ بیٹا ذرا نیچے بیٹھ سے، نیچے بیٹھ سے، شاباش۔ 60 نمبر آیت پڑھنے لگے ہیں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ بھائی 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ کوئی گل نہیں، تسی چپ بیٹھے ہو، بندے نبی کو منگن گئے نے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، بندے نبی سے مانگنے گئے نہیں، ابھی نہیں پہنچے جس معیار پہ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ بندیاں نو پانی چاہیے، بوا نبی دا کھڑکایا نے۔ بندوں نے نبی سے سوال کیا، بندے نبی کے در کے سوالی بنے، بندوں نے نبی سے اپنی حاجت پیش کی۔ جی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں میں کوئی تشریح، توضیح، تفسیر، کوئی تفریح بیان نہیں کر رہا، میں ڈائریکٹ آیت کا ترجمہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بندے نبی موسیٰ کے پاس مانگنے گئے۔ اچھا آپ رکیں چونکہ یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پوری دنیا تک پیغام جائے گا۔ آپ اس طرح کریں کہ کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے ان بندوں کو منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگنا، نہ ایسی کوئی آیت نہیں آئی۔ انہوں نے پانی مانگا، اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ ماریے۔ ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ہے، ڈنڈے دے صدقے پانی آیا۔ آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں آیا؟ نہیں، ابھی بھی آواز کم ہے، نہیں آیا؟ نہیں، آپ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ ابھی نہیں آئی۔ نہیں آیا؟ آیا پانی؟ پانی ڈنڈے میں سے؟ نہیں، پتھر میں سے۔ اچھا بھائی رکو یارا، پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے۔ کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے، شیاب نہیں بلکہ ٹھہرو، یہ تو نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے، اور بھائی نبی گود میں ہو مارے ایڑی، پھر پانی آتا ہے؟ ابھی بھی آواز کم ہے، نہیں آتا؟ نہیں، پچھلے بندے چپ ہیں یارا، نہیں آتا؟ پانی ایڑی میں سے؟ نہ، پتھر میں سے۔ پانی ڈنڈے میں سے؟ جی نہیں، پتھر میں سے۔ او بھائیوں پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے۔ کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے۔ صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا۔ بھائی جملہ تو آگے ہے جو کہنا چاہتے ہیں، ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں، جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ بھائی جس کا ہے ارادہ کہ عقیدہ ختم نبوت قرآنی آیات میں سے سننا ہے وہ چپ کیوں ہے؟ سبحان اللہ کی آواز بڑی کم ہے۔ اچھا شاید آپ سبحان اللہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں اور معیاری آواز سے ہی کہہ رہے ہیں، میرا اصل میں آنا جانا لگا رہتا ہے یہ پہاڑی علاقوں میں، کبھی کشمیر کی طرف، کبھی جیلم کی طرف، کبھی چکوال کی طرف، تو ادھر میرا آنا جانا ذرا زیادہ لگا رہتا ہے، تو جب پہاڑوں سے بندہ میدانی زمین پہ آئے تو پھر آواز کم ہی سنائی دیتی ہے۔ اب ذرا سبحان اللہ کہیں تاکہ مجھے سمجھ آئے۔ نہیں ادھر ایریے میں سے آواز ٹھیک ہے، ذرا مل کے کہو سبحان اللہ۔ لو جی آئیے، اگر تو یہ 2 آیتیں عقیدہ ختم نبوت میں سمجھ آ گئیں، اب آئیے میں پہلے ایک حدیث پڑھوں گا پھر آگے قرآنی آیات پڑھوں گا۔ صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے، مسلم اور بخاری نے لکھا ہے کہ معاشر کا میدان ہوگا، سارے بندے اکٹھے ہو کے حضرت آدم کے دربار میں جائیں گے۔ آدم فرمائیں گے نہیں نہیں، وہ دربار آگے ہے،
इज़हाबू इला गैरी, नहीं नहीं आगे। अच्छा बंदे इकट्ठे होकर हजरत नूह के दरबार में पहुंचेंगे, आवाज आएगी ना ना वो दरबार आगे है। बंदे इकट्ठे होकर हजरत मूसा के दरबार पहुंचेंगे, फरमाएंगे ना ना वो तुसा गौर नहीं कीता, इत्थे जेड़े किसी दरबार नहीं ना जाते उथे सारे दरबार में जाएंगे। भाई बोलो भी तो सही जिसे। हम नहीं थकेंगे क्योंकि हमारी पक्की प्रैक्टिस, कभी पाक पतन, कभी दाता हुजूर, अगर पैसे आ गए तो करबला, हिम्मत हुई तो बगदाद, और पैसे आ गए तो मदीना। और भाई जो दरबारों वाले हैं वो तो सुभान अल्लाह कौन है यार, जिसके दिल में दरबारों की मोहब्बत है वो जरा ऊंचा सुभान अल्लाह कहे जरा। अब ये सारे बंदे इकट्ठे होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे। हजरत ईसा फरमाएंगे इज़हाबू इला मुहम्मद हुवा खातमुन नबीयीन, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, ज़हरा के बाबा के दरबार में चले जाओ, आप आखिरी नबी हैं। अब भाई जिसका ईमान है मेरा नबी आखिरी है वो तो सुभान अल्लाह कौन है यार। अभी भी आवाज कम है यार, मैं खत्मे नबूवत पे कुरानी आयात पढ़ना चाहता हूं। जिसका अकीदा है कि मेरा नबी आखिरी नबी है, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको इज्जत और बरकत अता फरमाए। लो जी, अगर यहां तक आपको आयात समझ आ गई, अब आइए सूरह यूसुफ की तरफ चलते हैं। मैं इसकी 12 नंबर सूरत को खोल रहा हूं। अब जरा सूरह यूसुफ सुनिएगा। बंदे हजरत याकूब और यूसुफ का किस्सा बड़े खुश होकर सुनते हैं, बड़े खुश होकर सुनते हैं। अब जरा सुनिएगा। आप जानते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हजरत यूसुफ से जुदा हुए तो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। अल्लाह बयान करता है वब यद्दत आइनहु, रो रो के हजरत याकूब की आंखें सफेद हो गई। तुसा गौर नहीं कीता, याकूब का एक यूसुफ जुदा हुआ, याकूब दिन रात रोए। करबला में अली के 18 यूसुफ हैं। भाई बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही। जिसके दिल में जितनी हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत है उतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह। अच्छा बड़ा प्यारा है शहबाज भाई, बड़ा अच्छा साउंड है, लेकिन इसकी डिले जीरो करें, डिले बिल्कुल जीरो कर दें, डिले बिल्कुल जीरो कर दें। हाँ जी, अब ठीक हो गया, मैं वरना थक जाऊंगा, मुझे लाउड बहुत कम चाहिए। अब ठीक है, आवाज अब ठीक है, अब जरा, हाँ अब ठीक है, अल्लाह सलामत रखे। अब जरा गौर कीजिएगा, जब हजरत याकूब अपने बेटे यूसुफ से जुदा हुए, वब यद्दत आइनहु, रोते रहे। बेटे को खबर हुई, जब हजरत यूसुफ को खबर हुई, अब जरा जम के सुनना, आप फरमाते हैं इज़हाबू बी कमीसी हाजा, ये मेरी कमीज ले जाओ, फ़अल्कूहु अला वजही अबी याती बसीरा, मेरी कमीज मेरे बाबा की आंखों पे लगाओ, कमीज लगने की देर है, अल्लाह आंखें देगा। हजरत याकूब की कमीज ने, हजरत यूसुफ की कमीज ने हजरत याकूब को आंखें दी, तो मौलाना फिर तो नबी की कमीज तो मुश्किल कुशा हुई। नहीं, आप ठंडा बोल रहे हैं, मैं कोई बातें कर रहा हूं। इसका मतलब है याकूब अलैहिस्सलाम की कमीज मुश्किल कुशा है, नबी की कमीज मुश्किल कुशा है, नबी की कमीज मुश्किल कुशा है, नबी की कमीज मुश्किल कुशा है। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ की कमीज मुश्किल कुशा है। अब मैं देखता हूं आप कैसे चुप रहते हैं। यूसुफ की कमीज मुश्किल कुशा है, मोहम्मद का अली मुश्किल कुशा है। जिसके दिल में अली की मोहब्बत है वो तो सुभान अल्लाह कहो ना यार। अच्छा अगर आप मुझे इजाजत दो, अगर मेरी तरह लंबे लंबे सफर नहीं करते, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने के मामलात नहीं, तो एक आयत मुश्किल कुशा पे पढ़ लूं? नहीं पढ़ रहे, छोड़ें, ठंडा बोल रहे हैं, नहीं छोड़े, आगे चलते हैं। मेरा तो ख्याल था आप वाली बातें हैं। नहीं, ये बिखरी आवाजें नहीं चाहिए, मिलके कहो सुभान अल्लाह। जिसके दिल में अली है वो सुभान अल्लाह कहेगा। अभी भी आवाज कम है, जो अली का नौकर है वो सुभान अल्लाह कहो जल्दी। अच्छा अब ठीक है, देखिए अब बोलोगे तो फिर तो मैं पढ़ूंगा ना। अब आओ मैं सूरह बनी इस्राइल की तरफ चलते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत को पढ़ा। ये सूरह बनी इस्राइल की आयत है। यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, माशर का मैदान होगा, वहां पे सबको एक इमाम की आवाज आएगी, सबका एक इमाम। माशर का मैदान है, इमाम एक। देखें, अगर आपका शौक हो तो आओ, मलफूजात खोल के दिखाएंगे। अगर आपका शौक हो तो आओ, बताएंगे। हाँ, एक इमाम। हजरत अबू बकर ने इस आयत को पढ़ा, रहा ना गया, नबी करीम के सामने जाके कुरान रखा। या रसूल अल्लाह, जरा बताइए तो सही, ये माशर वाला इमाम कौन है? हजूर ये माशर वाला इमाम कौन है? हजूर ये माशर वाला इमाम कौन है? हजूर ये माशर वाला इमाम कौन है? 70
हर मर्तबा अबू बकर ने पूछा, नबी खामोश रहे, अबू बकर भी खामोश हो गए। अचानक मस्जिद नबवी के दरमियान में वाले दरवाजे में से ना मौला अली को आते हुए देखा। नबी फरमाते, अबू बकर जरा आप पूछिए ना क्या पूछ रहे थे। या रसूल अल्लाह, वो माशर वाला इमाम कौन है? नबी हाथ उठा के आते हुए अली की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, अबू बकर देख भी लीजिए और पहचान भी लीजिए, वो माशर वाला इमाम मेरा अली है। जिसका अली इमाम है वो तो सुभान अल्लाह कहो यार, जिसके दिल में अली है फिर कहो सुभान अल्लाह। हैदर 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 नारे हैदरी। अल्लाह आपको इज्जत और बरकत अता फरमाए। मेरा करीम परवरदिगार आप पे अपनी खास रहमत फरमाए। इजाजत है आगे चलें जी? अगर यहां तक कुरान हकीम समझ आ गया, अकीदा खत्म नबूवत आगे पढ़ें जी। आइए मेरे सामने सूरह अलहा जा रही है, 22 नंबर सूरह है। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जरा खामोश करवाइएगा, इन्हें जरा चुप कराइएगा। किबला व कज़ालिका नूरी इब्राहीमा मलकूत समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमाता है हमने ऐसे ही इब्राहिम को ज़मीन व आसमान के नज़ारे दिखाए। कज़ालिका इसी तरह हमने, नूरी हमने दिखाए, इब्राहिम हज़रत इब्राहिम को, मलकूत समावाति वल अर्द हमने खलीलुल्लाह को ज़मीन व आसमान के नज़ारे दिखाए। गौर नहीं किया आपने, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ठहरो। अल्लाह फरमाता है इसी तरह हमने, ऐसे ही, कज़ालिका और यूं ही हमने, नूरी हमने दिखाए इब्राहिम हजरत इब्राहिम को, मलकूत समावाति वल अर्द ज़मीन व आसमान के नज़ारे हमने दिखाए। आपने अभी भी गौर नहीं किया, ज़मीन व आसमान जिसकी निगाह में समा जाए उसे नबी कहते हैं। ठंडा बोल रहे हैं, मुझे तसल्ली नहीं हो रही, मैं दोबारा अर्ज करता हूं, जिसकी निगाह में जमीन व आसमान के नजारे समा जाए उसे नबी कहते हैं। अब जरा आगे सुनना, अगली आयत सुन के तबीयत मचल जाएगी। जिसे जमीन व आसमान के नजारे दिखाए जाए वो नबी है। अल्लाह सूरह इब्राहिम में फरमाता है, अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द। इब्राहिम को दिखाए गए, मोहम्मद के सामने बनाए गए। क्या आपने गौर नहीं किया, जिसे जमीन व आसमान के नजारे दिखाए जाए उसे नबी कहते हैं, जिसके सामने बनाए जाए उसे खातमुन नबिय्यीन कहते हैं। इजाजत है आगे पढ़े? कोई बात नहीं, आप चुप रहे, मैंने फिर भी आज अकीदा खत्म नबूवत पे ही कुरान पढ़ना है। आइए मैं वो खत्म नबूवत वाली मारूफ शोहरा आफाक आयत, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन माशाल्लाह मिर रिजालिकुम माशाल्लाह वलाकिन रसूल अल्लाह। सबको आती है? सारे हाफिज हैं? नहीं, इसका मतलब है कोई शख्सियत है जो हमें अकीदा ख़त्म नबूवत वाली आयत समझा भी गया है। हाँ, जीते रहें, दोस्तों के ज़हन में आ गई वो शख्सियत, वो हमारे दिलों पे लगा गया है कि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। कोई शख्सियत ज़हन में आई है आपके? अब जरा मुझे सुनाओ, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। तर्जमा करें जरा, इसका तर्जमा करें। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। लो मेरे साहिबो अलीपुर चट्ठा वालों, आयत के इस टुकड़े में अल्लाह ने महबूब के लिए बाप की नफ़ी की। इसे उलमा की ज़ुबान में नफ़ी अबुव्वत कहते हैं। अच्छा एक मिनट ठहरना, ज़रा ठहरना, बड़ी प्यारी बात ज़हन में आई। अल्लाह ने हुजूर के लिए बाप की नफ़ी की कि मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं। पता क्यों? क्योंकि इब्नियत में अबवियत की खवास होती हैं। नहीं गौर किया, मेरे खास दोस्तों को पता चल गया। जो बेटा होता है ना, बेटा, उसमें बाप वाली सिफतें होती हैं, चलने में, बोलने में बाप जैसा, उठने में, बैठने में, उसलूब में, अंदाज में, शक्ल में, लहजे में, बोलने में, चलने में, फिरने में, सूरत में, शक्ल में। अल्लाह फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, खबरदार तुहाडे विचों एक भी मोहम्मद वर्गा नहीं। भाई बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। खबरदार तुम में से एक भी मुस्तफा जैसा नहीं, तुम में से एक भी तमसीले रसूल नहीं, तुम में से एक भी मोहम्मद जैसा नहीं। अल्लाह ने पक्का कर दिया, खबरदार तुहाडे विचों एक भी मोहम्मद वर्गा नहीं। ओ कैसे शहजादे ने जिन्हां वल वेख के नबी फरमा रहे ने, यहां से लेके यहां तक हसन मुझ जैसा है और यहां से लेके नीचे तक हुसैन मुझ जैसा है।
اور جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ تو کہو. اب ذرا فقیر کا جملہ دل پہ لکھنا, چلتے پھرتے جو محمد جیسے ہیں نا انہیں حسنین کہتے ہیں. ٹھنڈا بول رہے ہیں آپ ابھی بھی. جس کے دل میں علی کے بچوں کا پیار ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. جو علی کے بچوں کا نوکر ہے پھر کہو سبحان اللہ. اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے. مالک آپ پہ اپنی خاص رحمت فرمائے. خبردار تم میں سے کوئی محمد جیسا نہیں. میں اگر اگلے سال آیا تو باقاعدہ قل انما انا بشر مثلکم پہ بات کروں گا. آج نہیں, دس از انڈیپینڈنٹ ٹاپک. یہ ایک پورا مضمون ہے اور اگلے سال کا ٹائم دے دیا ہوا ہے. کھانے کے دوران ہی ٹائم دے دیا ہوا ہے. انشاءاللہ زندگی ہوئی اگر میری صحت نے, لیکن اس کی ایک شرط ہے. وہ شرط میں نے اندر نہیں عرض کی, میں نے سوچا تھا باہر جا کے بات کریں گے. اگلے سال آنے کی ایک شرط ہے. والد گرامی رحمہ اللہ بڑے شاہ صاحب کا دن کے وقت عرس ہوتا ہے 15 نومبر کو. ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں گے. ایک جماعت آنی چاہیے علی پور چٹھا سے. لو جی جمعہ شریف وہاں پہ پڑھنا ہے. دن جمعے کا آ رہا ہے. وعدہ ہو گیا جی؟ پکا جاؤ دیکھو جی ادھر ہاتھ اٹھا کے وعدہ ہو گیا جی. آپ نے وعدہ کر لیا جی؟ نہیں سارے نہ کہیے گا, جس نے آنا ہے, کیونکہ فنکشن ہمارا مختصر ہوتا ہے اور جگہ بھی تھوڑی سی ہے. جس نے آنا ہے بس وہ وعدہ ذرا کر لیں. اب ذرا میں دیکھ لیتا ہوں ذرا وعدہ کون کون کر رہا ہے. اچھا چلو سارے بھی آ جاؤ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی. ڈاکٹر صاحب کی مائیت میں آپ لوگ تشریف لائیں گے انشاءاللہ, پھر اگلے سال میں حاضر ہو جاؤں گا. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ ختم نبوت والی آیت نے اللہ نے حضور کے لیے باپ کی نفی کی. اسے کہتے ہیں نفی ابوت. اب ذرا رکیے گا. سورہ زخرف اللہ فرماتا ہے کل ان کانا للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرا محمد اعلان کیجئے اللہ بھی کسی کا باپ نہیں. ہائے ہائے غور نہیں کیا آپ نے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں قل ان کانا للرحمن ولد. حبیب فرما دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین تو میں محمد اس کا پہلا پجاری ہوتا. یعنی اللہ بھی کسی کا باپ نہیں. اب رکنا ذرا دونوں آیتوں کو سامنے رکھو. سورہ احزاب میں فرماتا ہے محمد کسی کے باپ نہیں. سورہ زخرف میں فرماتا ہے اللہ کسی کا باپ نہیں. سورہ احزاب میں فرماتا ہے محمد کسی کے باپ نہیں. سورہ زخرف میں فرماتا ہے اللہ کسی کا باپ نہیں. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ کبھی اپنے لیے باپ کی نفی, کبھی یار کے لیے باپ کی نفی. راز کیا ہے؟ اور فرمایا سب سے بڑا راز یہ ہے میں نے اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ میری ذات میں کوئی شریک نہ ہو. مصطفیٰ کے لیے اس لیے کی تاکہ اس کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یار. جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری نبی ہے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. اچھا اب آپ مجھے اگر اجازت دو تو میں یہی ختم نبوت والی آیت ایک دفعہ پھر نہ پڑھوں. دیکھیں ہم کسی بھی آیت کو جتنی مرضی جتنی دفعہ بھی دہرا کے پڑھیں گے نا کوئی نہ کوئی موتی نہیں آتے رہیں گے. میں اسی آیت کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم. خبردار مصطفیٰ تم میں سے کسی کے باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ, ہاں اللہ کے رسول ہیں. نہیں غور کیا, ٹھہرو میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. یہ جو میں نے ترجمہ کیا نا ہاں یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے, سنیوں کے امام کا ترجمہ ہے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی آپ فرماتے ہیں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ, ہاں اللہ کے رسول ہے. نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے, ٹھہرو میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں, ہاں اللہ کے رسول ہے. نہیں مجھے سمجھ آ گئی, ٹھہرو میں اس کا ترجمہ پنجابی میں کرتا ہوں. ٹھہرو جب میں پنجابی میں ترجمہ کروں گا تو پھر اعلیٰ حضرت کی ہاں سمجھ آئے گی. ہاں جی میں اس کا ترجمہ پنجابی میں کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ. خبردار اے میرا رسول ہے تیرا ابا نہیں. بھئی اب تو بولو جسے سمجھ آئی ہے. اے میرا رسول ہے کسے دا, ابھی بھی آواز کم ہے, کسی کا.
اچھا ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو, آپ کے چپ رہنے کی وجہ سے ایک آیت یاد ہے. ٹھہرو, مولا حکم فرما, یہ سورہ حجرات ہے, 49 نمبر سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, ایمان والو جب نبی چلے تو ان کے آگے مت چلا کرو, ان کے پیچھے رہا کرو. مولا کیوں؟ اور فرمایا میرا رسول ہے, تیرا ابا نہیں نا. اچھا ٹھہرو, میں اگلی آیت بھی پڑھتا ہوں. آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, جس محفل میں محمد آ کے بیٹھ جائے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے آہستہ رکھا کرو. مولا کیوں؟ اور فرمایا میرا رسول ہے, تیرا ابا نہیں نا. یہ میرا محبوب ہے, کسی کا باپ نہیں. یہ الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے, کسی کا باپ نہیں. یہ تو با سے بشیر و نذیرہ ہے, کسی کا باپ نہیں. یہ دال سے داعی الی اللہ ہے, کسی کا باپ نہیں. یہ زال سے ذالک الکتاب ہے, کسی کا باپ نہیں. یہ را سے رؤوف الرحیم ہے, کسی کا باپ نہیں. یہ سین سے سراج منیرہ ہے, کسی کا باپ نہیں. یہ شین سے شاہدا و مبشرا و نذیرہ ہے, کسی کا باپ نہیں. یہ دال سے داعی الی اللہ ہے, کسی کا باپ نہیں. یہ لال سے ذالک الکتاب ہے, کسی کا باپ نہیں. یہ واو سے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے, کسی کا باپ نہیں. یہ یا سے یاسین ہے, کسی کا باپ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اللہ چاہتا ہے نبی کی عزت کرو. نہیں آپ چپ ہیں, میں کوئی بات کر رہا ہوں. اللہ کی منشا ہے کہ نبی کی عزت کرو. نہیں ابھی بھی آواز کم ہے, میں کوئی جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی منشا ہے کہ نبی کی عزت کرو. ابھی بھی آواز کم ہے, اللہ چاہتا ہے نبی کی عزت کرو. میں نہیں آگے چلوں گا, اللہ چاہتا ہے نبی کی عزت کرو. نہیں ابھی بھی آواز کم ہے, اللہ چاہتا ہے نبی کی عزت کرو. نہیں آپ کی سبحان اللہ کی مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی, اللہ چاہتا ہے نبی کی عزت کرو. میں آگے کوئی بات کروں گا اگر جاگو گے تو, اللہ چاہتا ہے نبی کی عزت کرو. اللہ کی منشا ہے نبی کی عزت کرو, نبی کی منشا ہے زہرا کی عزت کرو. ابھی بھی آواز کم ہے, میں نے ابھی آگے چلنا ہے. اللہ چاہتا ہے نبی کی عزت کرو. اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری, نبی کی عزت کرو, نبی کی عزت کرو. نبی نے کھڑے ہو کے بتا دیا زہرا کی عزت کرو. نبی نے کھڑے ہو کے بتا دیا زہرا کی عزت کرو. اب ذرا اگلا جملہ سن کے مچل جاؤ گے. اللہ نبی کی عزت کرواتا ہے, نبی فاطمہ کی عزت کرواتا ہے. فاطمہ جس کے جوڑے سیدھے کرے اسے علی کہتے ہیں. مجھے اجازت دو, میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو اس سے اور برکتی عطا فرمائے, مالک آپ کو رحمتی عطا فرمائے. خبردار یہ میرا محبوب ہے, کسی کا ابا نہیں. اللہ نے اس آیت میں ختم نبوت کو واضح کر دیا. There is not any sort of compromise in case of ختم نبوت. یہ عقیدہ دلوں پہ رقم کرو, کوئی کمپرومائز نہیں ہے ختم نبوت کے معاملے میں. گردن تو اتر جائے گی پر میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. چلیں آئیں, میں 2 آیتیں اور پڑھتا ہوں, جب 2 ہو جائیں پھر 2 اور پڑھوں گا, جب 4 ہو جائیں پھر 2 اور پڑھ لیں گے. میں بس 6 ہی پڑھوں گا کیونکہ سمجھ آ گئی آپ کے سبحان اللہ کے اس آواز سے سمجھ آ گئی. 6 ہو جائیں گی تو پھر 6 ہی پڑھیں گے. اچھا 6 ہو جائیں گی تو 2 اور پڑھ لیں گے. چلے ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں. جی سنیے گا. آئیے 8:24 ہو گئے, 10 منٹ پیچھے ملا لیں. 35 منٹ میں گفتگو کر چکا ہوں. اب سبحان اللہ کی آواز کم ہوئی ہے. معیاری وقت 40 منٹ ہے, ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں. اب 2-4 بندے سبحان اللہ, باقی چوپ. چلے آ جائیں, میں تھوڑا آگے سفر کروں. سورہ نساء میرے سامنے آئی, 4 نمبر سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. سنو کائنات والو, محمد کا دادا میرا یار ہے. یہ میں نے پنجابی میں ترجمہ کر دیا تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے. خلیل کا کیا معنی ہے؟ سارے بتاؤ, ایک دفعہ پھر بتاؤ. اگر اس کا کوئی اور معنی ہے تو بتا دیں. دوست کس کے؟ یعنی اللہ کے بھی یار ہیں. بڑی تکلیف ہے, میں نے پچھلے دنوں ایک کلپ سنا ہے, بڑی تکلیف ہوئی ہے. اللہ کے یار ہیں نہیں ہیں؟ بتاؤ.
اگر اللہ یار بنائے تو گستاخی نہیں ہوتی، تو اگر محمد بنا لے. اللہ کے یار ہیں. اچھا یہ خلیل کا معنی کیا کیا؟ دوست. ولی کا معنی؟ اچھا ولی کا معنی بھی دوست کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے دوست ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں ولی خلیل روٹ ورڈ ایک جیسا نہیں ہے، مادہ اشتقاق ایک جیسا نہیں، لیکن معنی دوست کیا. نو کوسچن از دیٹ واٹ از ریئل ڈیفرینسیشن بٹوین دیز. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر ولی اور خلیل میں فرق کیا ہے؟ معنی دوست، معنی دوست. میں سمجھاتا ہوں، ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں. آپ نے بچپن میں ایک مضمون پڑھا تھا چھٹی کلاس میں، آئی ہیو مینی فرینڈس بٹ مسٹر علی از مائی بیسٹ فرینڈ. ہر کتاب میں نام علی کا ہی ہے. جب ہم نے پڑھا تھا نام علی کا ہی تھا بھائی. شاید آج کل بھی نام علی کا ہی ہو. ویسے علی ساڈا یار ہے. علی بولے ہو، علی ساڈا یار ہے. جدا علی یار ہے ہو تو سبحان اللہ کہو یار. جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا، رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا. بغیر حب علی متوا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. وہ جدا علی آ رہے اسی کا سبحان اللہ. غریب باندھا زمانے وچ سہارا ہے علی مولا، غلامان علی ہے ہم، ہمارا ہے علی مولا. جدا علی مولا اچھی کہو سبحان اللہ. اللہ اس سے اور برکتی عطا فرمائے. مالک آپ کو رحمتی عطا فرمائے. علی ساڈا یار ہے. او بھائی علی ساڈا یار ہے. مولا دا کی معنی ہے؟ دوست. جاؤ پیر میر علی شاہ کی کتاب اٹھاؤ. پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ مولا کا معنی یار ہے. ہائے ہائے ہن میں تو انہیں گل دساں علی ساڈا یار ہے. آئے یہ علی ہے. علی ہمارا ایسا یار ہے جو ہمارا یہاں پہ بھی یار ہے وہاں پہ بھی یار ہے. جدا علی پکا یار ہے اونچی سبحان اللہ کہو یار. جس کے دل میں جتنی علی کی محبت ہے پھر کہو سبحان اللہ. اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے. چلو خیر آ جاؤ میں واپس اسی آیت پہ آؤں. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم میرا یار ہے. اب ذرا ولی اور خلیل کا ذرا فرق سمجھیے گا. ولی اور خلیل. اللہ فرماتے ہیں اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتے ہیں میرے اور بھی یار ہیں. آئی ہیو آلسو مینی فرینڈز. نہیں غور ہی نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. گنج شکر از مائی فرینڈ، غوث اعظم از مائی فرینڈ، معین الدین از مائی فرینڈ، نظام الدین از مائی فرینڈ، صابر پیا از مائی فرینڈ. لیکن واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، محمد کا دادا ابراہیم از مائی بیسٹ فرینڈ. اب سمجھ آئی؟ جی بسم اللہ، اللہ سلامت رکھے. اب دوستوں کو سمجھ آئی؟ خلیل دا معنی ہوتا ہے قریبی یار. کیا معنی ہے؟ کون؟ کس کا؟ اللہ کا. اچھا اب مجھے ایک بات کا جواب دو. جسے اللہ کہے میرا یار ہے اسے کوئی معاشر کی پریشانی، کوئی حشر کی، کوئی قیامت کی. اور یار آج کا کوئی جسٹس، کوئی وزیر اگر کسی کو کہے کہ یہ میرا یار ہے، اسے کوئی تھانے کی ٹینشن، کوئی کچہری کی. اچھا جسے آج کا وزیر کہے میرا یار ہے ٹینشن اسے نہیں، تو جسے اللہ کہے میرا یار ہے اسے پھر کوئی ٹینشن، پھر کوئی پریشانی. اچھا اب ذرا آخری بندے تک جم کے سننا. اللہ فرما رہا ہے ابراہیم میرا یار ہے. میرے سامنے سورہ شعراء آئی، 26 نمبر سورہ ہے. ابراہیم ہاتھ اٹھا کے عرض کر رہے ہیں لا تخزینی یوم یبعثون، اللہ مجھے محشر والے دن پریشان نہ کری. ہائے ہائے غور نہیں کیا آپ نے. لا تخزینی یوم یبعثون، اللہ مجھے محشر والے دن رسوا نہ کری، اللہ مجھے محشر والے دن پریشان نہ کری. یار ہو کے جو یہ کہے کہ اللہ مجھے محشر والے دن پریشان نہ کری اسے نبی کہتے ہیں. اللہ سورہ تحریم میں فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ فرماتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں آمینہ کا لال محشر والے دن آپ کو بھی پریشان نہیں کروں گا، آپ کے ماننے والوں کو بھی پریشان نہیں کروں.
میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، خلیل ہوتے ہوئے جو یہ کہے کہ اللہ مجھے قیامت والے دن پریشان نہ کری، اسے نبی کہتے ہیں۔ اللہ جسے گارنٹی دے میں تجھے پریشان نہیں کروں گا، اسے خاتم النبیین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مالک آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ اجازت دو میں ختم نبوت پہ 2-4 آیتیں اور پڑھنا چاہوں۔ بس آج ٹاپک یہی ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ آ جائیں میں سورہ نمل کی طرف، بلکہ سورہ نمل ہی پڑھتے ہیں، 27 نمبر سورہ ہے۔ جب یہ پڑھ لیں پھر سورہ آل عمران میں سے 4 آیتیں پڑھ لیں گے، 4 اور یہ 5 ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر سورہ یوسف میں سے 1 آیت پڑھ لیں گے، تو آخر پہ سورہ انعام میں سے 4 آیتیں پڑھ لیں گے۔ اچھا، یعنی ماشاءاللہ فریش بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تو۔ چلیں ٹھیک ہے، آئیے سورہ نمل پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ میری جو گفتگو کے سیگمنٹس ہیں، یہ آخری سیگمنٹ ہے۔ میں حصوں میں گفتگو کیا کرتا ہوں، اب یہ آخری حصہ ہے، یہ ذرا جا کے سمجھیے گا۔ جوان بچے، عقیدہ پہلے ہی پکا ہے کہ میرا نبی آخری ہے، لیکن آج قرآن کی آیتیں سن کے یہ عقیدہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ بس میں آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ سورہ نمل میں اللہ فرماتا ہے وَوَارِثَ سُلَیمَانُ دَاؤُدَ، ہم نے وارث بنایا سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ داؤد کون تھے؟ نبی، جیتے رہیں۔ سلیمان کون تھے؟ ماشاءاللہ۔ داؤد کون تھے؟ ذرا ہر زبان پہ نبی آ جائے۔ داؤد کون تھے؟ سنیو تم خوش نصیب ہو، تمہارے حصے میں نبی ہے۔ یہ نبی نبی کرنا، یہ شغف اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ داؤد کون تھے؟ سلیمان۔ آپس میں کیا لگے؟ شاباش، باپ بیٹا، ذرا جیتے رہے، سلامت رہیں جی۔ باپ بیٹا، یہ دا مطلب ہے باپ بھی نبی تے بیٹا بھی۔ اے ذرا اگلا جملہ نے تھوڑی زبان تے ہونا چاہیے، پیو بھی نبی، پنجابی چ کہہ لو تے پتر بھی، یعنی باپ بھی نبی بیٹا بھی۔ ہن ٹھہریا جی، سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ 37 نمبر آیت۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ قالا یا مریم ان لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے جواب دیا بازار سے نہیں آئے، اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں۔ چلو تھونوں قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے اتو لنگر تھلے آ جاندا ہے؟ نہیں، تسی اجے بھی چپ بیٹھے، اتو لنگر تھلے آ جاندا ہے۔ ہن میں جڑی اگلی آیت پڑھن لگا ذرا سن کے سنی مچل جائیں گے۔ اے جدا اتو لنگر تھلے آئے اونوں مریم کہندے نے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تے جدے ہتھاں دا پکیا ہویا اوتے جائے اونوں فاطمہ کہندے نے۔ جس کے دل میں محمد کی بیٹی کا جتنا ادب ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ جو نبی کی بیٹی کا نوکر ہے پھر کہو سبحان اللہ۔ بس آ جاؤ، میں تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں۔ مریم کے سامنے جب بے موسمی پھل آئے، ہنالک دعا زکریا ربہ، انہی قدموں پہ حضرت زکریا نبی ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں قالا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ اگر مریم نو بے موسمی پھل دے سکدا ہے، مینوں بڈھے بارے پتر نہیں دے سکدا؟ دعا کی، چپ بیٹھے نہیں کی، نبی نے دعا کی، ادھر دعا کی۔ اللہ فرماتا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا، آپ کو بیٹا دیں گے، نام یحییٰ ہوگا، ہمارا نبی ہوگا۔ یہ بھی باپ بیٹا نبی، باپ بھی نبی۔ جناب تھوڑی زبان تے نبی ہونا چاہیے، باپ بھی نبی، باپ بیٹا دونوں نبی۔ کتنے نبی ہو گئے؟ 4 ہو گئے، 2 پہلے پڑھ چکے ہیں، 2 اب پڑھے، 4 نبی۔ باپ نبی، بہت کم آواز ہے، باپ نبی۔ میں آخری باتیں کر رہا ہوں، اجازت لے رہا ہوں، ٹائم ویسے مکمل ہے لیکن میں یہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نبی، آدم نبی، بیٹا شیس یعنی باپ بھی نبی، سارے بولو باپ بھی نبی۔ کتنے نبی ہو گئے؟ 6 نبی ہو گئے، باپ نبی بیٹا نبی۔ اب رکیں، یعقوب علیہ السلام نبی، بیٹا یوسف، کتنے ہو گئے؟ 8 نبی قرآن سے ہم پڑھ چکے۔ باپ نبی، باپ نبی، باپ نبی، آدم نبی، بیٹا نبی، یعقوب نبی، بیٹا نبی، زکریا نبی، بیٹا نبی، داؤد نبی، بیٹا نبی۔ کتنے ہو گئے؟ 8۔ رکے، سورہ مریم
वाज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इब्राहिम नबी, रुक जाए बस, बात टाइम मुकम्मल है। वाज़कुर फिल किताब इस्माइल, पौने 9 हो गए जी, 8:40 पे आ गए। वाज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या। बाप नबी कितने हो गए जी? फिर सोचो, 10 हो गए, 10 हो गए। हजरत इसहाक किसके बेटे हैं? इब्राहिम के। ये इब्राहिम के दूसरे बेटे हैं, ये भी नबी। एक हजरत सारा से और एक हजरत हाजरा से, दोनों नबी, यानी तिन्ने प्यो पुत्र नबी, यानी पूरा घर ही नबियां दा, यानी तीनों के 3 नबी। हुण जरा किन्ने सारे किन्ने हो गए नबी? 11। किन्ने हो गए? कोई है 11वीं वाले का नौकर? रबी उसानी का महीना है गौसे आजम का, वही अगर कोई 11वीं पकाता है वो तो सुभान अल्लाह का होना यारा। 11 नबी हम कुरान से पढ़ चुके, और बस मुझे मैं नतीजा दूंगा और इजाजत लूंगा। 11 नबी हम पढ़ चुके, और पढ़ा क्या है? बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, आदम नबी बेटा नबी, दाऊद नबी बेटा नबी, जिक्रिया नबी बेटा नबी, याकूब नबी बेटा नबी, खलील नबी दोनों बेटे नबी। 11 कितने? बस आज गुफ्तगू तमाम है। 11 नबी हम कुरान से पढ़ चुके, बाप नबी बेटा नबी। अब जरा मेरी तरफ देखो, इब्राहिम नबी दोनों बेटे। बेटा बातें ना करो भाई, हाल में कोई बच्चे बातें ना करें, छोड़ दे अपनी सारी गुफ्तगू, बस कुरान सुने। दोनों बेटे नबी, खलील नबी, दोनों फर्जंद इब्राहिम। मैंने अर्ज किया है सुन्नियों, तुम्हारी जुबान पे नबी आना चाहिए। इब्राहिम दोनों बेटे, इस्माइल, इसहाक। अब जरा इसहाक अलैहिस्सलाम से नीचे आना है। आना कुरान की आयत से है, अगर सुभान अल्लाह कह लो तो। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुन लिया आपने, और आला एक टॉपिक सुना। देखें, बड़ा हसास मौजू है, अकीदा खत्म नबूवत, वेरी कॉन्शियस टाइप ऑफ टॉपिक। इस पे डट जाओ, अड़ जाओ, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी हो, कोई, देयर इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ कंप्रोमाइज इन केस ऑफ खत्म नबूवत। खत्म नबूवत में कोई लचक नहीं, बस आ जाओ। बड़ा कमाल सुन लिया आपने। सूरह अनाम 6, बस मैं आखिरी आयतें पढ़ रहा हूं, 6 नंबर सूरह है, 83, 84 और 85 नंबर आयत है। हमने पढ़ लिया, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, खलील नबी, दोनों बेटे इब्राहिम। आवाज बड़ी कम है नबी नबी की। इस्माइल, हाँ इस तरह बोलो, इब्राहिम दोनों बेटे, इस्माइल, इसहाक। अब हजरत इसहाक से नीचे आओ। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वहबना लहु इसहाका, इसहाक नबी, व याकूबा, याकूब नबी, कुल्लन हदैना व नूहन हदैना, नूह नबी, मिन कब्लु मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा नबी, व सुलेमाना नबी, व अय्यूबा नबी, व यूसुफा नबी, व मूसा नबी, व हारूना नबी, व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, व ज़करिया नबी, व यहया नबी, व ईसा नबी, व इल्यासा नबी, कुल्लु मिनस सालिहीन। गौर नहीं किया मेरे दोस्तों ने, हजरत इसहाक की नस्ल में नबी 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 नबी, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी, भाई भाई नबी। जी मैं बस इजाजत ले रहा हूं, भाई भाई नबी। इसका मतलब है नबूवत दो तरह है, दो तरह की है, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। हजरत इसहाक की नस्ल में यूं भी नबूवत है, भाई भाई नबी। अब मुझे इजाजत दो, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी। अब जरा इधर आओ, इस्माइल नबी, किदार जी नहीं, नबी नहीं, हमल नबी नहीं, नब्त नबी नहीं, सलामा नबी नहीं, यशा नहीं, औदैन नहीं, अदनान नहीं, मा नहीं, मगर नहीं, इलियास जी नहीं, मुदरका नहीं, किनाना नहीं, फहरीन नहीं, लुई नहीं, हाशिम नहीं, अब्दुल मुतलिब नहीं, अब्दुल्ला नहीं, मोहम्मद। नबी और नबियों के नबी। अल्लाह ने मुस्तफा को बेटे दिए, उनमें कोई नबी नहीं, सियापा में कोई नबी,
نہیں آل محمد میں کوئی نبی نہیں. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں یار کا شجرہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی؟ ادھر اسحاق کی نسل میں باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، بھائی بھائی نبی. ادھر حضرت اسماعیل کی نسل میں مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں، نیچے بھی کوئی نبی نہیں، اوپر بھی کوئی نبی نہیں، نیچے بھی کوئی نبی نہیں. اور جدو اللہ یار دے اتے تھلے نبی برداشت نہیں کرتا، کسی کانے نو کیوں برداشت کرے گا؟ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یارا. بلکہ مجھے آواز آنی چاہیے تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد پھر پڑھو تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد ایک دفعہ پھر پڑھو تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. اللہ برکتیں عطا فرمائے. رحمت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے جی. 8:41 ہو گئے تقریباً. میں 50+ منٹس گفتگو کر چکا ہوں اور ہم نے ایک ہی منہج پہ صرف ختم نبوت پہ بات ہوئی ہے. جتنی آیات پڑھی ہیں ساری کی ساری ہی عقیدہ ختم نبوت پہ پڑھی ہیں. 12 ربیع الاول کی سرگی تھی. وہ نبی آ گیا جس کے بعد کسی نے نہیں آنا. بس آ جائیں. میں یہ آخری ایک روایت پڑھوں ملفوظات میں سے، پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. تو آپ جب تشریف لائے نا جی سجدہ کی گود میں، تو آپ جانتے ہیں جناب عبد المطلب طواف کعبہ کر رہے تھے. خبر میری اللہ نے بیٹا دیا ہے. بس یہ آپ کے ہاں چونکہ میلاد کے ایک تسلسل سے یعنی جشن چل رہے ہیں، تو بس میں یہ آخری جملے عرض کر کے آپ سے اجازت لوں. طواف کعبہ چھوڑا، گھر تشریف لے آئے. سیدہ آمینہ کی گود میں لال ہے. آمینہ جی بابا اللہ نے بیٹا دیا جی. لا پھر مجھے پکڑا، یوں دیکھا، دیکھ کے فرماتے ہیں سجدہ جی بابا نام تو رکھ دیا. عرض کیا نہیں آپ رکھیں گے. فرمایا لا مجھے پکڑا، یوں اٹھایا، اب ذرا دیکھنا، اپنے سینے سے لگایا، خیال کیا حرم میں برکت کے لیے لے جاؤں. باہر نکلے، جس کی نظر پڑے دیکھ کے کہے واہ کمال، احسن، حسین، جمیل. ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، ہر کوئی تعریف، تعریف پہ تعریف، تعریف در تعریف، تعریف در تعریف، تعریف در تعریف، تعریف. تسی چپ بیٹھے، تعریف در تعریف. اتنی تعریف، اتنی تعریف، اتنی تعریف. ابھی توڑ حرم نہیں پہنچے، واپس آ کے سیدہ آمینہ سے فرماتے ہیں آمینہ میں نے نام محمد رکھ دیا ہے. بابا یہ محمد کیسا نام ہے؟ فرمایا سنو نا، اتنی تعریف، اتنی تعریف، اتنی تعریف، اتنی تعریف. بولو بھی تو صحیح نا. او کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ اس جانی دی، قسم رب چاہے جدی چڑھ دی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے میں جیڑا نبی دی اونتے راضی بیٹھا چپ بیٹھا اچھی کبھی سبحان اللہ. ہاتھ گورے گورے میں تغادا سرمائے نازاغ دے گورے میں تے گل موتیاں دی گانیاں سارے نبیاں دا پیر لگتا ہے ساڑے دل دا جانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا اے نالے ساڑا پیر لگتا ہے، نالے چانن اکھیاں دا. نبی کے نوکر سبحان اللہ کہے گا. بابا نام تو بڑا پیارا رکھ دیا. فرمایا ہاں محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لو بس میں آخری جملہ عرض کروں پھر آپ سے اجازت لوں. جب کہا نا محمد، رائٹ 8:45 ہو گئے، جب کہا نا محمد، بابا ایک بات عرض کروں. فرمایا ہاں آمینہ بات کریں، کوئی تبدیلی کرنی ہے یا اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو بات کرو. نا سائیں کوئی تبدیلی نہیں، نا سائیں کوئی چینجنگ نہیں ہے. میں نے تو عرض یہ کرنا تھا کہ ایسا نام تو پہلے کبھی نہیں سنا.
ہائے ہائے ٹھنڈا بول دے ہو بھائی. ایسا نام تو پہلے کبھی نہیں سنا. جب کہا نا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا, تیرے اور میرے نبی کا چہرہ سجدہ آمینہ کی طرف کر کے فرماتے ہیں ذرا دیکھ تو صحیح, ایسا پہلے کبھی آیا بھی تو نہیں نا. وہ جس سے چاند شرمائے. نہیں چلے چھوڑے, آپ تھکے ہوئے ہیں, میں بھی تھکا ہوا ہوں. آخر 31-32 دن تو آپ کو بھی ہو گئے ہوں گے, زیادہ ہو گئے نا, وہ آپ بھی تھکے میں بھی تھکا ہوں, پھر آئے تو باتیں کریں. ایک بندہ سبحان اللہ, 2, اچھا پھر رل کے کہہ لو سبحان اللہ. وہ جس سے چاند شرمائے, وہ چہرہ کملی والے کا, ارے وہ چہرہ کملی والے کا, خدا جس سے نظر آئے, وہ چہرہ کملی, حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے, جو دیکھے دیکھتا جائے. وہ چہرہ کملی, ارے وہ چہرہ کملی, جو دیکھے کر بلا کی خاک پہ سجدہ شبیر, رخ شبیر میں پائے. وہ چہرہ کملی. ماشاءاللہ تسی نال پڑھ دیو پہ. وہ چہرہ کملی, خدا جس سے نظر آئے, وہ چہرہ, کیا باتیں جیتے رہے. وہ چہرہ مولا جیڑا تیرے نبی دی نعت پڑھے ایسے سال مدینے جائے. وہ چہرہ والے کا, خدا جس سے نظر آئے. ماشاءاللہ وہ چہرہ. یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم شانی ہے. بس یہ نعت ذہن میں آگئی, یہ روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے لکھی ہے. میرے ابا بڑے شاہ جی میرے ساتھ تھے, روضہ رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, بس ایمی ذہن میں بات آ گئی. اور پھر میں نے مکتہ وہاں پہ لکھا, کیا یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم شانی ہے, کبھی میرے بھی گھر آئے. وہ چہرہ کملی, ارے وہ چہرہ کملی, ہاں خدا جس سے نظر آئے. وہ چہرہ کملی, ارے وہ چہرہ کملی. اللہ آپ سب کو عزتیں بھی عطا فرمائے, برکتیں بھی عطا فرمائے. آج کی گفتگو ایک آیت پہ پچھلے سال کی خطاب کو ملا کے مکمل ہوئی. آج ایک آیت, 2 سال میں ایک آیت مکمل ہو گئی. اور وہ کیا آیت ہے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اس پہ گفتگو آج ہوئی, ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اس پہ گفتگو آج ہوئی ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. یہ آج کی گفتگو ہے. اگلے ٹکڑے پہ گفتگو پچھلے سال کر چکے ہیں. اب آپ یہ دونوں ریکارڈنگز میں پورا خطاب سن سکتے ہیں. پہلے حصے میں عقیدہ ختم نبوت ہے, اور دوسرے حصے میں فضائل قرآن و صاحب قرآن و اصحاب رسول و آل محمد ہے. وہ آپ پچھلے سال کا خطاب سن سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر آئے تو قل انما انا بشر مثلکم, یہ میں آئندہ سال کا ٹاپک دے کے جا رہا ہوں. قل انما انا بشر مثلکم پہ میں انشاءاللہ خطاب کروں گا. اللہ حضور کے توسل سے آپ سب کو عزتیں, برکتیں, عظمتیں, رفعتیں عطا فرمائے. آپ تشریف فرما رہیے گا, کیونکہ آگے جو بھی آپ کا قرآن اندازی کا شیڈیول ہے وہ تاکہ بآسانی اور آسان انداز سے وہ آگے جاری ہو سکے. وما علینا الا البلاغ.
نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے لیے اپنی اپنی نشستوں پہ بادب کھڑے ہو جائیں گے۔ اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ اے زائر طیبہ تو مدینے میں، پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا۔ اے زائر طیبہ تو مدینے میں، پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا۔ آپ کی گرد راہ کو آقا، آپ کی گرد راہ کو آقا، بے سہارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ یا الہی واسطہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ او قبول۔ دعا فرمائیں گے اب بھائی محمد نثار احمد مدنی صاحب۔ تمام احباب چیف رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ مولا کریم یا اللہ عز و جل تیرے محبوب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائی گئی۔ اللہ کریم اس میں تلاوت قرآن پاک ہوئی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی، واعظ و نصیحت ہوئی۔ مولا کریم قرآن حکیم کے انوار کو قبلہ علامہ صاحب نے ہمارے دلوں کے اندر اتارا۔ اللہ کریم بالخصوص ہمارے ڈاکٹر عارف صاحب نے اس خوبصورت بزم کا اہتمام کیا۔ اللہ کریم یہ اہتمام کرنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل کا صدقہ یہاں جتنے بھی حضور آقا کریم علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہیں، اللہ کریم اپنی خالی جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ کریم سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ مولا کریم ہم سب کے ایمان، مال، جان، عزت، آبرو، آل اولاد کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم آج کی محفل کا صدقہ، حضور کے ذکر کا صدقہ، اللہ کریم ہمیں بار بار اپنی زندگی کے اندر در حبیب کی حاضری کا شرف نصیب فرما۔ مولا کریم بار بار آقا کریم علیہ السلام کے در پہ حاضر ہو کے سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ کریم بار بار ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کا شرف نصیب فرما، صفا و مروہ کی سعی کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ کریم طواف کعبہ کی سعادت فرما۔ اللہ کریم وہاں تیرے گھر کے سامنے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے زمزم نوش کرنے کی سعادت نصیب فرما۔
اللہ کریم بالخصوص آج کی اس محفل کا جو بھی ثواب ہے ہمارے ڈاکٹر عارف صاحب ان کے والدین مرحومین مالک کریم ان کو پیش کرتے ہیں، مالک کریم ان کو اس کا ثواب پہنچا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب ان کی ہمشیرہ چند سال قبل انتقال کر گئی، مالک ان کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا۔ اس محفل کے اندر حضور کے جتنے غلام بیٹھے ہیں، مالک کریم ان کے جو بھی عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب اس دنیا سے حالت ایمان میں انتقال کر گئے، سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ کریم آج کی اس محفل کا صدقہ، آج کی اس محفل کا صدقہ، حضور کے ذکر کا صدقہ، مالک اگر آج کی اس محفل میں کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کا طلبگار ہے، مالک حضور کی آل کا صدقہ یا اللہ اسے نیک صالح پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اللہ کریم اگر کوئی اپنے نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ کریم حسن حسین کا صدقہ، حسنین کریمین کا صدقہ، مالک کریم ان کی اولاد کو نیک پرہیزگار اپنے والدین کا فرما بردار اور عاشق رسول بنا۔ اللہ کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ کریم حضور کا صدقہ یا اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ان کے گھر کے اندر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اللہ کریم ان کے صاحبزادوں کی خیر فرما، ان کے اہل خانہ کی خیر فرما، جو بھی نیک جائز حاجات ہیں خواہشات ہیں اپنی رحمت کا صدقہ پوری فرما۔ اللہ کریم ہم سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، لقمہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ اللہ کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم یا اللہ تو ابابیلوں کو بھیج کر اپنے گھر کی حفاظت فرما سکتا ہے۔ مولا کریم تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ، تیری شان رحیمی کا صدقہ مولا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ان کی مدد فرما، اللہ کریم ان کی خیر فرما، اللہ کریم ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما۔ اللہ کریم حضور کے غلاموں کی خیر فرما۔ میرے آقا کے غلام دنیا بھر میں جہاں کہیں رہ رہے ہیں، اللہ کریم سب کو امن و سکون عطا فرما، سب کو امن و سلامتی عطا فرما۔ اللہ کریم یہاں تیرے محبوب کے غلام بیٹھے ہیں، اللہ کریم دلوں میں جو بھی نیک جائز خواہشات لیے بیٹھے ہیں، اللہ کریم سب کی دلی نیک جائز خواہشات اپنی بارگاہ سے پوری فرما۔ مالک سب کی خالی جھولیاں بھر دے، مالک سب کی خالی جھولیاں بھر دے۔ اللہ ہمارے خالی دامن بھر دے، یا اللہ ہماری نیک جائز خواہشات پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ بندہ تو گنہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ مالک اپنے بندوں پہ حضور کے ذکر کا صدقہ کرم کر دے، یا اللہ حضور کے ذکر کا صدقہ کرم کر دے۔ مولا دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، مولا دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ حضور کا صدقہ ہمیں بار بار آقا کریم کے در کی حاضری کا شرف نصیب فرما۔ اللہ آج ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں، جب جا کے اپنے بستروں پہ سوئیں، مالک جس مدنی آقا کا ذکر سنا ہے اس کا دیدار نصیب فرما۔ بلند آواز سے کہیے یا اللہ جس مدنی آقا کا ذکر سنا، جس حبیب کا ذکر کیا، مالک جس نبی کی نعتیں پڑھی، مالک جب جائیں جا کے سوئیں تو حضور کا دیدار نصیب کر دے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی۔ موت کے وقت سر ان کے قدموں پہ ہو، دید ہوتی رہے جان نکلتی رہے۔ تیری جب کے دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی۔ مجھے دید تم کرانا مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔
حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی اہل بیت سے بھی پیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم انہی کی محبتوں کے اندر، انہی کی عقیدتوں کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کا ہمیں مالک نمازی بنا۔ یا اللہ جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہم سب کے حق میں بہتر ہے حضور آقا کریم کی زلفوں کا صدقہ، حضور آقا کریم کے بددعا کے چہرے کا صدقہ، ید اللہ والے ہاتھوں کا صدقہ، علم نشرح کے سینے کا صدقہ، اللہ کریم حضور کے صحابہ کا صدقہ، حضور کی آل کا صدقہ، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی مالک کریم ان کی پاکیزگی کا صدقہ، ان کی عبادتوں کا صدقہ بھی مانگے عطا فرما۔ مالک جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی بھائی کی ایک منٹ ذرا اعلان کرنا ہے، کسی بھائی کی چابیاں ملی ہیں، جس کی بھی ہوں یہ بعد میں رابطہ کر کے اپنی چابیاں لے سکتا ہے۔ کسی کی شاید باہر کہیں گر گئی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چابیاں ہمارے پاس ہیں، جس کسی کی بھی چابیاں گری ہوں وہ اپنی چابیاں لے سکتا ہے بعد میں رابطہ کر کر۔ یہ ہمارے بزرگ یہ پرچیاں نکالیں گے، محمد اعجاز چٹا صاحب اور حافظ محمد ظہور صاحب یہ نکالتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کا نام ہوگا اس کو 3652 3652 جی 3652، اور ساتھ ہی یہ لنگر کی شکل میں آپ بیٹھ جائیں، لنگر کھانے کی پوزیشن میں، بڑی مہربانی، تاکہ انتظامیہ کو دقت نہ ہو، یہ آپ سے گزارش ہے۔ یہ میں گزارش کروں گا حافظ محمد ظہور صاحب سے، 3652 وہ آگیا جی، وہ آگیا ماشاءاللہ لڑکا۔ یہ لائنیں ایک بار میں گزارش دوبارہ کر رہا ہوں، لائنیں سیدھی کر لیں تاکہ انتظامیہ کو لنگر تقسیم کرنے میں دقت نہ ہو، اور ایک جیسی کریں، تمام احباب کھانے کی پوزیشن میں بیٹھے۔ 3652 ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اگلی پرچی اٹھائیں جی حافظ، ماشاءاللہ 3602 3602 وہ آگے ہیں جی، وہ آگے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، وہ آگے ہیں جناب ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جناب میں گزارش کروں گا نثار صاحب سے وہ تشریف لائیں، یہ قرآن نکال لیں۔ 3609 3609 3609 ہے کوئی جی؟ 3609 جی آ گیا ماشاءاللہ، یہ بزرگ ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، یہ آگے ہیں جی بزرگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یہ انمول تحفہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات جی۔ حاجی جوید صاحب تشریف لائیں اور یہ قرآن نکال لیں، حاجی جوید صاحب نکال لیں جی۔
جی 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 نکال لیں 3564 جی ٹھیک 3564 اگر کوئی ہے وہ آ جائے 3564 ہے کوئی جی ہاتھ کھڑا کرے 3564 جی دوسرا قرآن نکالا جائے گا یہ نہیں آیا 3675 3675 ہے جی وہ آگے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا بات کیا بات جی جوید صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جناب عاشق حسین نقشبندی صاحب تشریف لائیں 3611 جی 3611 تشریف لائیں 3611 ماشاءاللہ ماشاءاللہ آ جائیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جی میں جی جی آؤ جی ٹھیک ہے آ جائیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جی حافظ سبحان صاحب تشریف لائیں حافظ سبحان صاحب باپ بیٹا دونوں مل کے دے لیں جی 36 کیا 3547 جی 3547 آ جائیں 3547 جی ہے کوئی اگر کوئی ہے ہاتھ کھڑا کرے جو اگلا نکالیں جی 3582 ماشاءاللہ جی عاشق حسین نقشبندی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ جی یہ قرآن دازی ختم ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے